ایک ہی بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ یہ روحانیت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ روح جیسے پوشیدہ ہوتی ہے، ایسے ہی جو امور پوشیدہ ہوتے ہیں اس کو روحانیت سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی کشف ہوتے ہیں، کرامات ہوتے ہیں۔ پھر آدمی جب اللہ تعالیٰ کے قرب کی منازل طے کرتا ہے تو بہت سارے عجائبات اس کے سامنے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب انسان بہت زیادہ اپنے آپ کو ریاضت میں رکھتا ہے اور نفس و شیطان ہر قسم کی آلائشوں سے، عوارضات سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں، تو پھر الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے اوپر ایسی برکات اس کو حاصل ہوتی ہیں، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض اوقات وہ شخص سامنے والے کے قلب پہ نگاہ ڈالے تو قلب کے خطرات پر بھی واقف ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، اس کی عطا سے۔ اور یہ عام شخص کہتے ہیں کہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ دیکھیں عام شخص کو یہ حاصل نہیں ہوتی، یہ خواص کو بھی بعض اوقات حاصل نہیں ہوتی ہے۔ یعنی جو حقیقتاً جو روحانیت کے بہت سارے درجات ہیں، جو خواص لوگ ہیں ان کو اپنے اپنے مقام و مرتبے کے اعتبار سے روحانیت حاصل ہوتی ہے، ان پہ عجائبات قدرت اور حکمت الہیہ کھلتی چلی جاتی ہیں۔ لیکن اور جیسے انبیاء علیہ السلام میں ان پر سب سے زیادہ ان کے پاس روحانیت ہوتی ہے کہ وہ پوشیدہ امور پر سب سے زیادہ واقف ہوتے ہیں۔ تو یہ عام آدمی اگر پہلے سے ہی یہ ذہن بنا لے کہ جی میں روحانیت حاصل کرنے کے لیے ریاضت کر رہا ہوں، اس کے لیے میں تمام معاملات کر رہا ہوں، تو پھر یہ اصل میں روحانی ترقی صحیح طریقے سے ہوتی نہیں ہے۔ مقصود فقط اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان عمل کرے، اور یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جو نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتا ہے، اور جب نگاہوں کے سامنے نہیں ہوتا ہے تو جب اس راستے کو طے کرنے کے لیے انسان کوششیں شروع کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ انجانے راستے پہ جب آدمی چلے، یا ایسا راستہ کہ اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کہا جائے اب چلو، تو وہ ٹکرا جائے گا، گر جائے گا، گمراہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے پھر لازم سی بات ہے کہ کوئی واقعی روحانیت میں کامل اور ماہر شخص سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ کامل سے مراد یہ ہے کہ وہ تو دیکھنا سب سے زیادہ کامل تو انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کے بعد صحابہ کرام، ان کے بعد اولیاء کرام اپنے اپنے حسب مراتب۔ تو اس لیے کم از کم اتنا کہ جو روحانیت کو سمجھتا ہو، اس کے وہ ان تمام چیزوں پر اس کی اچھی گہری نگاہ ہو، تو وہ ایک خاص مقام تک تو اس شخص کو لا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور مزید راستے دکھا دیتا ہے، انسان کسی اور سے بھی رجوع کر سکتا ہے اور طریقے اختیار کر سکتا ہے، لیکن ابتدائی منازل طے کرنے کے لیے کم از کم ایک ایسی شخصیت کا ہونا ضروری ہے جو صاحب علم ہو، عقائد کے باب میں پختہ ہو، تمام عقیدے دلیل کے ساتھ آتے ہوں، عقائد تمام اس کے صحیح ہونے چاہیے، صاحب علم ہونا چاہیے، باشرع ہونا چاہیے، اور کوئی بھی گناہ اعلانیہ طور پر نہ کرتا ہو، ہر قسم کے گناہوں سے پاک و صاف ہونا چاہیے، اور یعنی کوئی اعلانیہ طور پہ نہ کرتا ہو، اب چھپ کر کرتا ہے تو ہمیں نہیں پتہ، ہمیں نہ اس کی تحقیق کی حاجت ہے، بالکل سامنے اس کا صحیح ہونا چاہیے۔ تو اس سے اگر رابطہ قائم رکھا جائے اور ان کی ہدایات کی روشنی میں اس راستے کو طے کیا جائے تو ایک عام آدمی بھی کچھ نہ کچھ روحانیت کی منازل طے کر سکتا ہے۔